بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ کون سی بدبخت شاعرہ تھی جو خوب ترنم کے ساتھ شعر و شاعری کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے پر آپ علیہ السلام کے مخالفت میں کڑی ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر پھینکتی تھی، حتیٰ کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اور سر مبارک سے خون نکل جاتا، اور آپ علیہ السلام جب اپنی دامن مبارک سے اپنی خون صاف کرتے تو کیا فرماتے تھے؟ محترم ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ دوسرے نمبر پر رسول مقبول کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب تھے، جن کو آپ علیہ السلام بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان تینوں کے ایمان لانے کے بعد کوئی اور ایمان لانے کو تیار نہ ہوا۔ 610 عیسوی سے لے کر 613 عیسوی یعنی 3 سال تک قافلہ اسلام محمد کے علاوہ ان 3 افراد پر مشتمل تھا۔ تیسرے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور تعداد 4 ہو گئی۔ پیغمبر اسلام ہر طرح سے کوشش فرماتے کہ مکہ کے لوگ اسلام قبول کرے، مگر ایسا نہ ہوا۔ ابوبکر کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو پیدائشی مسلمان تھی اور جس کا باپ بھی مسلمان تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت اسلام دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند نے حکم فرمایا کہ اپنے عزیزوں کو دین اسلام کی دعوت دے تو پیغمبر اسلام نے اپنے رشتہ داروں کی روحانی اقدار کا پوری طرح جائزہ لیا کہ کیا میرے رشتہ داروں میں سے کوئی میرا دعوت قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے چچا ابو طالب کا جائزہ لیا۔ آپ علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے، مگر تکبر اور ضد کی وجہ سے اپنی اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑے گا اور میرے دین کو نہیں اپنائے گے۔ ابو طالب کے بعد عبد المطلب کے اولاد میں سرکردہ شخص ابو لہب تھا، جو ابو طالب کا بھائی تھا۔ ابو لہب مکہ کا ایک عظیم تاجر تھا۔ مذہب سے اسے کوئی دلچسپی تھی تو بس اس حد تک کہ اس کی تجارت متاثر نہ ہو۔ باقی سب تاجران قریش کا بھی ایسا ہی خیال تھا۔ وہ لوگ مذہب کو صرف اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ یہ تاجروں کی حمایت اور مفاد میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ امید نہ تھی کہ چچا ابو طالب مسلمان ہو گئے، وہاں انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ابو لہب میرے لائے ہوئے جدید مذہب کو بالکل قبول نہیں کرے گا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی، جو مکہ مکرمہ کا امیر ترین تاجر تھا۔ وہ پڑھی لکھی اور دولت مند بھی تھی۔ آپ علیہ السلام اور ابو لہب کے درمیان چچا بھتیجے کے رشتے کے علاوہ ایک اور رشتہ یہ بھی تھی کہ ابو لہب کے 2 لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ علیہ السلام کی چچی ام جمیل شاعرہ بھی تھی اور شعر خوب ترنم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو جمیلہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ عبد المطلب کا تیسرا لڑکا حمزہ تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو بھی دعوت حق دی جاتی تھی۔ حمزہ پہلوان تھا اور پہلوانی کے سوا اسے کسی چیز میں دلچسپی نہ تھا۔ پہلوانی کے مقابلوں کے علاوہ اور کسی طرف توجہ ہی نہ تھی، بلکہ پہلوانوں کے سوا دوسرے افراد کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا تھا۔
ویسے وہ سچا اور وعدے کا پکا انسان تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ مذہب سے وہ بیزار تھا۔ عبد المطلب کا چوتھا لڑکا عباس تھا، جو پیشے کے لحاظ سے ایک سودخور صراف تھا۔ مکہ و مدینہ اور طائف کے تاجروں سے وہ کاروبار کرتا تھا۔ عباس کی دنیا میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو سود پر قرض لینے آتے تھے، اور دوسرے وہ جو قرض لے چکے ہوتے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ سود وصول کر کے اپنا مال و دولت زیادہ کرے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کے تمام بیٹوں کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ابو طالب بوڑھے اور ضعیف ہے، ابو لہب تاجر، حمزہ پہلوان اور عباس سودخور ہے۔ ان کا مذہب سے کوئی تعلق اپنی دنیاوی مفاد تک محدود تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی کلام حق سننے پر آمادہ نہیں ہوگا، مگر دوسرے طرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ اسلام دو۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان رشتہ داروں پر میرا دعوت کوئی اثر نہیں چھوڑے گا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے 40 افراد یعنی چاروں فرزندان عبد المطلب اور ان کے خاندان کے دوسرے 36 افراد کو اپنے گھر آنے اور کھانا کھانے کی دعوت دی۔ میزبانی کے فرائض حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے لگا دی۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت علی بن ابی طالب کچھ کھانا لائے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کیجئے۔ جو کھانا حضرت علی لائے وہ بہت تھوڑا تھا، لیکن مہمان جتنا بھی کھاتے وہ کم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی تھوڑا سا کھانا بچ گیا۔ مہمان جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا پینے کے لیے پانی بھی لائے۔ حضرت علی نے ایک پیالہ پانی کا لایا کہ وہ پیالہ بمشکل ایک فرد کے لیے کافی ہوگا، مگر تمام مہمانوں کے نوش کرنے کے بعد بھی پانی کی مقدار ویسی رہی۔ وہاں موجود تمام حاضرین بہت حیران ہوئے، صرف ابو لہب نے کہا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ سب مہمان فوراً ہی دسترخوان سے اٹھے اور چلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ہی نہ مل سکی کہ وہ دین حق کی بات کر سکے، اور آپ علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے دعوت دی تھی وہ پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو کبھی اکٹھا نہ کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد وہ لوگ آپ علیہ السلام سے دور دور رہنے لگے، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں حکم خداوندی رشتہ داروں کو نہیں پہنچا سکا، لہٰذا اب تمام مکے والوں کو کوہ صفا پر جمع کروں اور دعوت دین حق دوں۔ کوہ صفا بھی جبل نور کی طرح مکے کی اطراف میں ایک ٹیلہ ہے، جسے اہل عرب جبل یا پہاڑ کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب تمام اہل مکہ کوہ صفا پر جمع ہو گئے تو ان میں یقیناً میرے عزیز و اقارب بھی ہو گئے، لہٰذا حکم خداوندی کے مطابق دعوت دین حق ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ اسی سوچ کے بنا پر اہل مکہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک مقررہ دن کوہ صفا پر جمع ہو جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اہم معلومات پہنچانا چاہتے ہیں۔ تمام لوگ جن میں عبد المطلب کی اولاد بھی شامل تھی مقررہ دن کوہ صفا پر جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ حاضرین نے جواب دیا، ہم تمہارے کہنے کو یقیناً حق جانیں گے۔
اس لیے کہ تم ایک سچے آدمی ہو، اور ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور میں اس کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں، اس بات پر کہ تمہیں دعوت دوں کہ خداوند کے حکم کو مانو اور امر الہی کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے اطاعت نہ کی تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب پکارا، اے محمد، کیا تم نے صرف یہی کچھ کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ تمہیں یہ خیال نہ ہوا کہ یہ باتیں ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے کام چھوڑ کر یہاں جمع ہو؟ اور پھر ابو لہب تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کان نہ دھرو، اپنے گھروں کو واپس جاؤ، یہ محمد تو عقل کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر تمام لوگ منتشر ہو کر واپس چلے گئے، صرف 2 بندے رہ گئے، ایک علی بن ابی طالب اور دوسرے زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے خاندان والوں نے شدید طعن و تمسخر شروع کر دیا۔ بالآخر قریش خصوصاً ابو لہب اور اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ زبانی حملے یعنی طعن و تمسخر کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو دوسرے طریقوں سے انہیں تکالیف پہنچانا شروع کر دیا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی آپ علیہ السلام کے گھر پر پتھر پھینکتے، کھڑکیاں لکڑی کی ہوتی، پتھر لگنے سے ٹوٹ جاتے۔ یہ دونوں میاں بیوی بچوں کو پیسے دیتے کہ وہ آپ علیہ السلام کے گھر پر پتھر پھینکے، مردہ جانور اور گندگی اٹھا لاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیتے۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لاتے تو ابو لہب اور ام جمیل بچوں کو اکسا کر آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے۔ عموماً اس سنگ زنی سے آپ علیہ السلام کا چہرہ اور سر مبارک زخمی ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی دامن سے خون صاف فرماتے۔ جب انسان کو اس کا نصب العین معلوم ہو تو اسے درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ام جمیل بدبخت شاعرہ آپ علیہ السلام کے رستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ علیہ السلام کے پاؤں زخمی ہو۔ آپ علیہ السلام جب گھر واپس آ کر پاؤں سے کانٹے نکالتے تو زخموں سے خون جاری ہو جاتا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ ایک دن آپ علیہ السلام پکار اٹھے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو تیرے دین کو قبول کرے۔ اس حرف شکایت کے بعد حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے لیے چند آیات پڑھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی پس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانک کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ اس سورت کے آیت 95 میں فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یعنی تمہارے طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ خود انہیں سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام کو مشرکین کی طرف سے بہت تکالیف اور مصیبتیں اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں گھر پر ہی تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح میں تھے اپنے سامان کے ہمراہ آ گئے اور والدین سے کہا کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں طلاق دے دی ہے اور کہا ہے کہ باپ کے گھر واپس چلی جاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، تمہیں کیوں طلاق دی گئی ہے؟ بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے شوہروں نے ابو لہب اور ام جمیل کے کہنے پر ہمیں طلاق دی ہے۔ انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا تھا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے،
کہ تمہاری بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہو، جس سے اس وقت سارا مکہ نفرت کرتا ہے، اور اس طرح کے گھرانے سے رشتہ داری چھوڑنا باعث ننگ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کو دشمنان اسلام کی طرف سے سنگین اور بے رحم تکالیف دے دی گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے دین حق کی خاطر تمام مصیبتوں کو بڑی دلیری کے ساتھ برداشت کر کے اپنی فرائض سر انجام دیے، اور آج اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی ماں کی گود میں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اور حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔